بسم اللہ الرحمن الرحیم بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان حق اور باطل کا مارکا۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، تو اب فرعون نے مختلف مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر جمع ہوئے اور ایک دن طے ہوا، اور جادوگروں نے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ انعام یہی ہوگا کہ تم میرے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اب اس کے بعد آگے کیا ہوا، یہاں سے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ وقال لهم قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، تو ان کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال لهم، ہم ضمیر کا مرجع جادوگر ہے، جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القوا، تم ڈالو، ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی تمہارا جو جادو ہے، سحر ہے، اس کو تم ڈالو۔ چنانچہ فالقوا حبالهم وعصیهم، ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنے لاٹھیاں ڈالی۔ حبال حبل کی جمع ہے بمعنی رسی، عصی عصا کی جمع ہے۔ انہوں نے اپنی رسیوں اور اپنی لاٹھیوں کو ڈالا۔ وقالوا، اور کہنے لگے، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، کیونکہ وہ فرعون کو خدا مانتے تھے نا، تو ظاہر خدا کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ فرعون کی عزت کی قسم، لنحن الغالبون، ہم تو غالب آ جائیں گے۔ اور الناس عجبا، لوگوں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ حیات تصاف المیدان، سانپ ہیں جو دوڑے جا رہے ہیں میدان کے اندر۔ ودحش الناس، لوگ مدہوش ہو گئے، لوگوں پر ایک دہشت طاری ہو گئی۔ وتراجعوا الى الخلف، اور لوگ لوٹے پیچھے کی طرف۔ وہتفوا، اور لوگوں نے چیخ ماری، ہتف یتف نا آواز دینا، ہتف ہاتف، جیسے آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، ہاتف غیبی سے، ہاتف غیبی نہیں کہا، یعنی غیب سے آواز آئی، تو ہتف لوگوں نے آواز دی اور کہا، حیاتن حیاتن، سانپ سانپ۔ وصاحت النساء، عورتیں چیخی، عورتوں نے چیخ ماری۔ صاح یصیح کا معنی چیخنا، قرآن کریم میں بھی آتا ہے لفظ صیحہ، کہ صیحۃ واحدہ، قیامت والے دن چیخ ہوگی۔ اور وبکت الاطفال، بچے روئے، بقائب کی رونا، بچے روئے۔ وعلی الحطاف فی المیدان، اور یہ آواز بلند ہو گئی میدان کے اندر، حیات حیات، سانپ ہیں سانپ ہیں۔ ان لوگوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی یہ آواز بلند ہوئی کہ حیات حیات، یہاں تو سانپ ہی سانپ ہے۔ ورآ موسیٰ ما رأى الناس، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا وہی جو لوگوں نے دیکھا۔ وتعجبا، اور وہ بھی متعجب ہوئے، حیران ہوئے۔ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، کہ وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ رسیاں، ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، تخیل میں، تصور میں ایسا ہے ان کی جادو سے کہ انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ وخطر فی قلب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر بھی ایک یہ کھٹکا آیا۔ خطرہ کا معنی ہوتا ہے خطرہ یخطرو، کھٹکا گزرنا، یعنی دل کے اندر ایک بات آنی، جیسے حدیث قدسی بھی ہے، ان اللہ، بخاری کے اندر ہے، عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ تو کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا ہے۔ تو خطرہ کا معنی کھٹکا گزرنا، دل میں وہاں بات آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی کھٹکا سا آیا، خاطر خوف، یعنی خوف کا۔ وَلِمَاذَا لَا يَخَافُ موسیٰ، اور ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ کیوں نہ ہوتے؟ تبھی خوف تو تبھی چیز ہے نا، سانپوں کا، اتنا زیادہ سانپوں کا دیکھ لینا، تبھی خوف ہے۔ وَهَذَا يَوْمُ الرِّحَانِ، اور یہ دن جو ہے وہ ریحان کا دن ہے، یعنی ایک ریحان رہن سے ہے، گروی رکھنا، امتحان، مطلب یہ ہے۔ وعند الامتحان یکرم الرجل او یوحان، اور امتحان کے وقت یا تو آدمی کی عزت ہوتی ہے، او یوحان، یا آدمی کی توہین ہوتی ہے۔
یکرم عزت اکرام سے ہے، اور یوہان اہان اہان یوہان سے ہے، اہانتن توہین سے ہے۔ امتحان کے وقت یا تو آدمی کا اکرام ہوتا ہے، یہ دن امتحان کا دن ہے، اور امتحان میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو بندہ کامیاب ہو جائے اور بندے کو عزت ہو جائے، یا بندہ ناکام ہو جائے اور رسوا ہو جائے۔ وَإِذَا غَلَبَ السَّحَرَةُ، اور اگر جب ساحر جادوگر غالب آ جائیں، لا قدر اللہ لکا، اللہ ان کو قدرت نہ دے، یعنی خدا نخواستہ اگر جادوگر غالب آ جائیں، یا اذا غلب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جائیں، لا سمح اللہ بذالک، اللہ ایسا نہ کرے، لا سمح اللہ بذالک اور لا قدر اللہ ذالک، اس کا عام فہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں خدا نخواستہ۔ جب اردو میں مضمون چل رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں خدا نخواستہ اگر موسیٰ علیہ السلام ہار گئے تو پھر کیا ہوگا، خدا نخواستہ جادوگر جیت گئے تو پھر کیا ہوگا، تو یہ وہی تعبیر ہے کہ وَإِذَا غَلَبَ السَّحَرَةُ، جب جادوگر غالب آ جائیں خدا نخواستہ، یا موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو جائیں خدا نخواستہ، فماذا یکون، پھر کیا ہوگا، الیاذ باللہ، پھر کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، جادوگر غالب آ گئے، تو کیا ہوگا، ولیس غلب موسیٰ غلب رجل، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ایک بندے کا غلبہ نہیں ہے، بل ہوا غلب دین امام ملکن، بلکہ پورے دین اسلام کا غلبہ ہے ایک ظالم اور کافر بادشاہ کے سامنے۔ یعنی یہاں موسیٰ علیہ السلام اگر غالب آ جاتے ہیں تو صرف موسیٰ علیہ السلام غالب نہیں ہے، پورا دین اسلام دین موسوی غالب آ چکا ہے ایک متکبر اور خدائی کے دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے سامنے۔ اور اگر خدا نخواستہ لا سمح اللہ بذالک، موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے تو صرف موسیٰ علیہ السلام مغلوب نہیں ہوں گے، پورا دین مغلوب ہو جائے گا۔ تو بل وہ غلب حق، بلکہ حق کا غلبہ ہوگا امام باطل کے سامنے، لا قدر اللہ ذالک، اللہ تعالیٰ اس کی قدرت نہ دے، لا سمح اللہ بذالک، اللہ ایسا نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے کہ موسیٰ علیہ السلام ہار جائے۔ ولیکن اللہ شجعہ وقال، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو نا جرت پیدا کی، شجع تشجیع، بہادر ہونا، جرت مند ہونا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو جو نا وہ ثابت قدم کر دیا، اور فرمایا لا تخف، اے موسیٰ آپ نہ ڈریے، آپ نہ ڈریں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی بلند ہیں، یعنی آپ بھی کامیاب ہیں، والق ما فی یمینک، اور آپ ڈالیں جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تو الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، کہ یہ تلقف کا معنی ہوتا ہے نگل لینا، یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے کیا، انما صنعوا کید ساحر، بے شک انہوں نے کیا، یعنی ساحر کا ایک مکر تھا، لیکن یاد رکھنا لا یفلح الساحر حیث اتى، ساحر کامیاب نہیں ہو سکتا وہ جس طرف سے بھی آ جائے، لیکن نبی کے مقابلے میں، نبی کے معجزے کے مقابلے میں جادوگر کا جادو نہیں چل سکتا، جہاں سے بھی وہ آ جائے وہ نہیں چل سکتا۔ قال موسیٰ ما جئتم بالسحر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم جادو لائے ہو نا، ان اللہ سیبطلو، بے شک میرا اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدین کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، ویحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر دے گا اپنے کلمہ کے ذریعے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند ہی کیوں نہ سمجھے۔ چنانچہ القا موسیٰ عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، ڈالی، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، بس وہ تو آنن فانن ہی نگل گئی جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پہلے انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تھی، وہ سانپ بن گئے تھے، رسیاں، اب ظاہر ہے وہ تو ایک بڑی تعداد میں تھی، اب یہ آنے والے جادوگر کتنے تھے، مختلف اقوال ہیں، بعد نے کہا 30,000 تھے، بعد نے کہا 90,000 ہیں، بعد نے کہا 70,000 ہے، تو بہر ایک ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، ان کی رسیاں تھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی عصا تھا، جب انہوں نے جیسے وہ عصا پھینکا، اس عصا نے وہ ساری رسیوں کو جو سانپ بن چکے تھے ان کو تلقف، ان کو کیا کر گیا، نگل گیا، کھا گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق غالب آ گیا، وبطل ما كان، باطل ہو گیا جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا۔
دہش سحرہ جو جادوگر تھے وہ مدہوش ہو گئے، وبہتو اور مبہوت ہو گئے، یعنی دہش اور بہت کا معنی تقریباً قریب قریب ہی ہوتا ہے، دہشہ کا معنی یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے، وبہتو اور لاجواب ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ایو شیء ھذا، بھئی یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی اور اس نے آ کر تو سارے سانپوں کو کھا گئی، ایو شیء یہ کیا چیز ہے؟ انا نعرف السحرہ سحرہ، ہم تو جادو کو پہچانتے ہیں، اور واصلہ جادو کی اصلیت کو بھی پہچانتے ہیں، وانما نعرف السحر وانواعہ، ہم جادو کو پہچانتے ہیں، جادو کے انواع کو پہچانتے ہیں، ونحن اساتذۃ الفن، ہم تو اس فن کے استاد ہیں، ونحن ائمۃ الفن، ہم تو اس فن کے امام ہیں، یعنی جادوگر آپس میں باتیں کرنے لگے، سوچنے لگے بھئی یہ کیا چیز تھی، یہ جادو تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سے بڑا جادوگر یہاں مصر میں ہے ہی کوئی نہیں، بڑے بڑے علاقوں کے جادوگر یہاں جمع ہیں، اور ہم تو جادو کو بھی جانتے ہیں، جادو کی قسموں کو بھی جانتے ہیں، ہم اپنے زمانے میں جادو کے استاد بھی ہیں، جادو کے امام بھی ہیں، اس فن کے ماہر بھی ہیں، ھذا لیس من السحر، ھذا لیس من السحر، تاکید کے ساتھ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات شروع میں عرض کی تھی، معجزات موسیٰ کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو معجزہ دیتے ہیں اس علاقے کے ماحول کے مطابق دیتے ہیں، کیونکہ جادوگری کا چرچا تھا نا، تو جادوگری کا چرچا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی جادو کا دی ہے۔ اب وہ لوگ جادو کے چونکہ ماہر تھے، اب وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہو سکتا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کو مشرکین مکہ نے مانا نہیں ہے، لیکن دل دل میں یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ کلام جو ہے لیس بشاعر ولا بکاہن، یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، یہ کاہن اور مجنون کا کلام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم بڑے بڑے فصحاء ہیں، ہم بلغاء ہیں، ہم عربی زبان کے امام ہیں، ہم سے اس کی مثل نہیں بنتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص کلام ہے، تو اس طرح یہاں پر یہ لوگ بھی پہچان چکے تھے یہ جادو نہیں ہو سکتا، کہنے لگے لو کان من السحر لضربنا السحر بالسحر، اگر یہ جادو ہوتا، یہ لو اگر شرطیہ، اگر جادو ہوتا، لضربنا السحر بالسحر، ہم جادو کو جادو کے ذریعے مارتے، یعنی اس کا بھی جادو تھا، ہمارا بھی جادو تھا، وقرأنا الفن بالفن، اور فن کا فن کے ساتھ مقابلہ ہوتا، ویسے قرا یا قرا کہتے ہیں کھٹکھٹانا، دروازے کو دستک دینا، مراد مقابلہ ہی ہے، یہ فن کا فن کے ساتھ مقابلہ ہوتا، لیکن اض محل فننا امام هذا، لیکن کمزور پڑ گیا ہمارا فن اس کے آگے، اض محلہ کا معنی پس پڑ جانا، ختم ہو جانا، وہ ختم ہو گیا ہمارا فن اس جادو کے سامنے، وذاب کما یذوب الندى امام الشمس، ذابہ پگھل جانا، ذابہ یذوب کا معنی پگھلنا، اور پگھل گیا جیسا کہ شبنم پگھل جاتی ہے سورج کے سامنے، وہ شبنم ہوتی ہے نا رات کو جو پڑتی ہے گھاس پر ہلکے ہلکے پانی نما، سورج جیسے نکلتا ہے وہ شبنم خشک ہو جاتی ہے، وہ سورج کی تپش پڑتی ہے نا وہ شبنم کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح شبنم پگھل جاتی ہے سورج کے سامنے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزہ تھا عصا کا، اس کے سامنے ہم 70,000 جادوگروں کا جادو پگھل گیا، فمن این ھذا، یہ کہاں سے ہوا، یعنی جادوگر سوچ رہے یہ کہاں سے ہوا، ھذا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اب وہ سمجھ گئے، ھذا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اقتنع السحرۃ بان موسیٰ نبی، جادوگروں نے اس بات کو جان لیا، یعنی جادوگروں اس بات پر قناعت کر لی، کفایت کر لی، یعنی یہ بات ان کے دلوں کے اندر گھر کر گئی کہ بان موسیٰ علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، وان اللہ قد منحہ معجزۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہے، منح یمنح کا معنی دینا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا ہے، فصرخوا وہتفوا، چنانچہ وہ چیخے، صرخہ آواز لگانا، وہتفوا اور انہوں نے آواز لگائی، زور سے کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، یہ انہوں نے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین جہان والوں کے رب پر ایمان لے آئے، جہان والوں کا رب کون ہے، رب موسیٰ و ہارون، یعنی وہ موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جادوگروں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔
اب اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ فرعون نے کہا کہ اچھا تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان لیا ہے تو میں لأصلبنکم فی جذوع النخل ولأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، کہ میں تمہیں کھجور کی ٹہنیوں پر سولی چڑھاؤں گا، تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹوں گا خلاف الٹ کا۔ لیکن انہوں نے کہا جو بھی کرنا ہے فرعون کر گزر، ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یا دو باتیں سمجھنا، ایک بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر جو روایات کے اختلاف کے ساتھ 70,000 یا 32,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے، یہ صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایک گھڑی یا ایک لحظہ ایک لمحہ انہوں نے دیکھا اور ایمان لیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیا۔ ایمان لانے کے بعد فرعون جیسا کافر بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ اب میں تم کو سولی چڑھاؤں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اب دیکھیں، سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی ان لوگوں نے یعنی جادوگروں نے چند نبی کی صحبت اٹھائی تھی اور ایمان لے، اور ایمان لانے کے بعد ایسا ایمان پختہ ہوا کہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی کے باوجود یہ لوگ اسلام سے ہٹنے کے تیار نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لایا اور پھر چند لمحے آپ کی صحبت میں نہیں رہے، سالہ ہاں سال آپ کی صحبت میں رہے، 23 سالہ ان میں سے دور نبوت دیکھا، یا چلے مکہ میں تھوڑے تھے، مدینہ میں زیادہ ہوئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ زیادہ ہوئے، تو فتح مکہ بھی 8 ہجری میں ہے، تو فتح مکہ سے لے کر 11 ہجری تک یعنی 3 سال تو پھر بھی رہے ہیں۔ تو ان صحابہ کرام کے بارے میں آج ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے چلے جانے کے بعد نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 4-5 کے، حضرت عمار، مقداد وغیرہ، یہ 4-5 نہیں کافر مرتد ہوئے، باقی نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان، نقل کفر نباشہ، یہ سارے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے۔ کتنی تعجب کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ایک لمحہ کے لیے اٹھائی ہے، ایک لحظہ کے لیے صحبت اٹھائی ہے، اور اتنی بڑی فرعون کی دھمکی کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہٹنے کے لیے، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام نہیں، نبی نہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھا اور آپ کی صحبت ایک لمحہ یا ایک لحظہ نہیں، کئی سالوں تک آپ کی صحبت میں رہے ہیں، وہ لوگ نبی کی جانے کے بعد مرتد کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی جانے کے بعد وہ دین سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس میں تو نعوذ باللہ اس طرح کا نظریہ قائم کر کے صحابہ کی توہین اور گستاخی تو ہے ہی صحیح، اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر کتنا بڑا وہ الزام لگانا ہے کہ آپ نے اتنی محنت سے جو اتنی بڑی صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، وہ صحابہ کی جماعت جو ہے آپ کے جانے کے بعد چند دن بھی نہ ٹھہر سکی اور نعوذ باللہ آپ کے جانے کے بعد اسلام کو چھوڑ گئے، تو یہ تو الزام صحابہ پہ نہیں، الزام نبوت پہ ہے کہ 23 سالہ محنت کے سے ہمارے ہاں ایک استاذ ایک کلاس کو 1 سال پڑھائے، سال بعد رزلٹ آئے اور کلاس کے اکثر طلباء فیل ہو جائے، تو وہ بدنامی طلباء کی نہیں، اساتذہ کی، استاد کی سمجھی جاتی ہے کہ فلاں استاد کی کلاس ہے، استاد نے پورے سال پڑھایا لیکن سارے فیل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے ایک جماعت تیار کی ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو اتنی بڑی جماعت کے بارے میں یہ الزام لگانا کہ وہ نبی کے جانے کے بعد دین کو چھوڑ گئے تھے، کتنی بڑی جسارت کرنے والی بات ہے۔ اس پر ایک بات مزید میں عرض کر دوں، بعض مفسرین نے یہ نقطہ لکھا اپنی کتابوں میں ان آیات کے تحت، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ جادوگروں والا یہ کئی پاروں میں ہے،
19ویں پارے میں بھی ہے اور 9ویں پارے میں بھی ہے اور 16ویں پارے میں بھی، ان 3 پاروں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ یہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام، یہ جو جادوگر آئے تھے، بڑی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں، یہ مسلمان ہو گئے. تو یہ مسلمان کیوں ہو گئے؟ یعنی ان کا کون سا عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت سے، ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز فرمایا؟ تو لکھا ہے کہ یہ جو آئے تھے، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت اختیار کر کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے. یعنی جو کپڑے موسیٰ علیہ السلام کے تھے، جو جس طرز کا لباس ان کا تھا، اس طرز کا لباس پہن کر آئے تھے. اب یا تو وہ لباس پہن کر آئے ہیں احترام میں کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کا جو لباس ہے ایسے لباس ہمارا بھی ہو. تو خیر جو بھی ہے، اللہ رب العزت کو ان کا یہ جو مشابہت تھی نا، یہ میرے نبی جیسا لباس پہن کر آئے ہیں، میرے نبی کے مشابہ نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہے. یہ مشابہت اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 جادوگروں کے ایمان کا اور ہدایت کا فیصلہ فرما دیا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صلحاء نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان جیسا لباس پہننا، ان جیسی وضع قطع اختیار کرنا، یہ کتنا پسندیدہ اور کتنا محبوب ترین عمل ہے. اس لیے عام طور پر ہم یعنی یہ بات علماء سمجھاتے ہیں کہ اپنے جو وضع قطع ہے نا، وہ صلحاء کے مطابق ہونی چاہیے. اپنا لباس ہے، اپنا کپڑا ہے، سر پہ ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اور اس طرح جو ہے نا لباس مسنون ہو اور یہ شریعت کے مطابق ہو، اور اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. حقیقت بھی ہے واقعتاً کہ اگر لباس مسنون ہو تو فطرتی چیز ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اور آدمی اس کی وجہ سے آدمی کے یعنی سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر لباس مسنون نہیں ہے تو اس کی ایک نحوست ہوتی ہے. اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے سامنے آنے والے مد مقابل جو جادوگر تھے، ان کی ہدایت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ انہوں نے جو تشبہ اور مشابہت جو اختیار کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام جیسی اختیار کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا یہ فیصلہ کر دیا. تو خیر اس واقعے کے حوالے سے باتیں اگر ہم کرنا چاہیں تو کافی کی جا سکتی ہیں، اور تفسیر یا بحث تو پھر بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ظاہر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری باتوں کو ذکر کیا جا سکے. تو میں نے اس حوالے سے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. نمبر 1 کہ جو لوگ جنہوں نے نبی موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا ایک لمحہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایمان دیا کہ فرعون جیسے بادشاہ کی دھمکی کے باوجود وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے ایک لمحہ نہیں گزارا، سالہ ہر سال نبی کی صحبت میں گزارے ہیں، بدر، احد، خندق، حنین، فتح مکہ، حدیبیہ، تبوک، کہاں کہاں نبی کے ساتھ رہے ہیں، وہ نبی کی دنیا کے جانے کے بعد اسلام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور نمبر 2 ایک تفسیری روایت کے مطابق جو ان کے اس ہدایت پر ہدایت ملنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسی مشابہت اختیار کی تھی. جی جی چلیں فرمائیں بھائی خالد صاحب، وقت تو ہاں پورا ہو ہاں گیا. جی اچھا ہاں، اگر آپ نہ سمجھے تو میں بولتا ہوں ورنہ جیسا آپ. جی 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 فرمائیں، استاد جی کے آنے تک آپ بات کر لیں. اچھا اچھا استاد جی، عرض یہ کرنی تھی، ہم یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمحہ گزرا ان کے ساتھ اور وہ ہو گئے. اگر ہم یہ تھوڑا سا وسعت لائیں، کوئی جو اسلام پر احتجاج کرتا ہے، اگر اس کے بارے میں کہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنی بنی اسرائیل رہی، اور وہ ادھر تھوڑا سا گئے اور ادھر انہوں نے جو ہے نا گائے کو پوجنا شروع کر دیا، پھر اس بارے میں کیا بات کہی جائے؟ دیکھیں ہمارا استدلال جو ہے نا اس بات پر ہے، اس امر سے ہے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر آئے، اور جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ وہ جادو کے ماہر تھے نا، اور وہ جادو اور معجزہ میں فرق سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے بھئی یہ جادو نہیں ہے. اب انہوں نے چونکہ حقیقتاً دل سے اسلام قبول کیا ہے، وہ کسی سے جبر ہو کر، مجبور ہو کر اسلام قبول نہیں کیا. حقیقت میں جب انہوں نے حقیقت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تو وہ ایسا اسلام ان کے دل میں گھر کیا ہے
کہ وہ پھر کبھی بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو جی ہم استاد جی، تو پھر یہاں ان کہا جا سکتا ہے کہ نا کہ وہ پھر پروفیشنل تھے اور وہ حقیقت کو جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ ایمان لے جی جی. اور ادھر جو گئے. دوسرے ہیں ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے میں ان کی تشبیہ دے رہا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ. اور صحابہ کرام میں سے بھی ظاہر ہے جو صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، جو ان کے واقعات ہیں، وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کوئی مجبور ہو کر اسلام قبول نہیں کیا. ان کے سامنے واقعتاً حقیقت آ چکی تھی اور دلائل ان کے سامنے اتنے واضح ہو چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور آپ کی حقانیت پر، کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا. جزاکم اللہ خیر. جی جی بھائی مشرف صاحب. جی استاد جی، وہ کل کے متعلق سوال تھا. کل کے سبق میں جو میں نے سوال پوچھا تھا آپ سے کل، وہ وَيَمْشُونَ إِلَى مَدْيَنَ اور اطفالن اور شبانن اور تھا. جو شبانن اور اطفالن، اس میں ہماری بحث ہوئی تھی آپ کے جانے کے بعد. تو ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ممیز اور تمیز بن رہا ہے، یعنی ہم ضمیر ممیز اور اطفالن تمیز. اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ ذوالحال اور حال بن رہا ہے. تو آپ بتا دیں. یہ حال فی الحال ہی بنیں گے. تو وہ بھی سمجھ میں استاد جی یہ نہیں آ رہا ہے سمجھ میں حالت، یعنی ان کی وہاں تو یعنی حالت بیان نہیں ہو رہی ہے. جی حالت یعنی حال میں یہ ہوتا ہے کہ حالت بیان ہوتی ہے. تو یعنی وہ بچوں کے، یعنی بچوں کا ایک جو مجمع ہے وہ یعنی اس کو بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے حال. اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں، پھر غور کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ترکیب میں کیا بنتا ہے. جی جزاک جی اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. احکام المرور بین یدی المصلی. احکام المرور، مرور کہتے ہیں گزرنے کو. احکام المرور، گزرنے کے احکامات، بین یدی المصلی، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے. یعنی نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے سے گزرنا چاہتے ہیں تو اس کے احکام، یعنی اس کے آگے گزرنا چاہیں تو کتنی جگہ سے گزر سکتے ہیں وغیرہ. لا يجوز المرور بین یدی المصلی. لا يجوز المرور، گزرنا جائز نہیں ہے، بین یدی المصلی، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے. عرض کیا تھا یدی المصلی اصل میں تھا یدین، اس کی اضافت ہوئی المصلی کی طرف، یعنی نماز پڑھنے والے کے دونوں ہاتھ. چونکہ دونوں ہاتھ جب کیے جائیں تو عموماً سامنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جو چیز آپ کے ہاتھ کھولیں اور ان کے درمیان ہو وہ عموماً سامنے ہوتی ہے، اس لیے یدی المصلی کا معنی ہم کر رہے ہیں نماز پڑھنے والے کے سامنے. لا يجوز المرور بین یدی المصلی، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے. من موضع قدمہ، اس کے قدموں کی جگہ سے لے کر الی موضع سجود ہی، اس کے سجدوں کی جگہ تک. یعنی آپ سجدہ کرتے ہیں تو جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے وہاں تک اس درمیان میں کوئی بندہ نہیں گزر سکتا. اذا کان یصلی فی مسجد کبیر، جب کوئی بندہ بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو. یہ جو لفظ ہے نا بڑی مسجد، تو بڑی مسجد کس مسجد کو کہیں گے؟ کسوٹی کیا ہے بڑی اور چھوٹی مسجد میں؟ یاد رکھیں کہ ایسی مسجد جو 60 فٹ بائی 60 فٹ ہو، یعنی جس کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ 3600 مربع فٹ ہو، تو اس مسجد کو بڑی مسجد کہیں گے.
यानी 60x60, या मेजरमेंट अलग है लेकिन वो बनता 36 है। जिस तरह 12×3 = 36 बनता है, 30 आप उसको लगा लें जी, 30/120 वो भी 3600 बनता है। मतलब ये निकला कि ऐसी मस्जिद जिसकी तूलो अर्ज को अगर आप ज़रब दें तो वो 3600 मुरब्बा मीटर बने, मुरब्बा फुट बने, तो उस मस्जिद को बड़ी मस्जिद कहेंगे। बड़ी मस्जिद के अहकाम थोड़े से अलग होते हैं और छोटी मस्जिद के अहकाम थोड़े से अलग होते हैं। देखिए, अगर बड़ी मस्जिद है, यानी इतनी बड़ी मस्जिद है, तो और आपको गुजरना लाजिम है। मसलन आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, कोई बंदा दरमियान में नमाज पढ़ रहा है, तो आप उसके कदम और उसके सजदा की जो दरमियान की जगह है, आप उससे थोड़ा सा आगे से क्रॉस करें, उससे आगे क्रॉस करें, तो आपको ये इजाजत है। और अगर छोटी मस्जिद है, यानी 3600 मुरब्बा फुट से कम है, 2000 है, 1000 है, 500 है, छोटी सी मस्जिद है, तो नमाज पढ़ने वाले नमाजी और जो किबला की तरफ दीवार है उसके दरमियान से न गुजरे। गोया बड़ी और छोटी मस्जिद का जो हद फासिल है वो 3600 मुरब्बा फुट, और उसमें भी ये है। लेकिन ये जो मसला यहाँ पर बयान किया गया है, ये तो उस दौर के मुताबिक था। आज फतवा इस बात पर है कि अगर किसी शख्स के सामने से बड़ी मस्जिद में कोई बंदा इतनी फासले से गुजरता है कि आप समझते हैं कि उस शख्स के खुशू खुजू में फर्क आएगा, तो फिर उस जगह से ना गुजरे, उससे थोड़ा आगे जाके गुजरे। यानी अगर खुशू खुजू में फर्क नहीं आता तो सजदे की जगह से आगे होकर गुजर सकता है। लेकिन अगर मस्जिद बड़ी है लेकिन उसके बावजूद खुशू में फर्ज आ सकता है, बाज इलाकों के अहबाब ऐसे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा आगे से होकर गुजरे, आगे से होकर गुजरे। आम अंदाजा उसका यह है कि आगे से कितना होकर गुजरे, तो उसमें यह है कि नमाजी के खड़े होने की जगह से 2 सफ आगे या 3 सफ आगे, तकरीबन वो बनता है 8 फुट बन जाते, क्योंकि 4-4 का मसला होता है। आपकी जो सजदा की जगह है उससे लेकर आगे तक 8 फुट, यानी बनेगा 2.44 बनेगा मीटर, इतना आगे से वो गुजर सकता है जब वो बड़ी मस्जिद हो। देखिए जरा, ला यजूजुल मुरूर, गुजरना जायज नहीं है, बैन यदयिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले के सामने से, मिन मौजे कदमैह, उसके पांव की जगह से लेकर, इला मौजे सुजूदे ही, उसके सजदा करने की जगह तक, इजा कान युसल्ली फी मस्जिदिन कबीरिन, जब वो बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो। वकजा, इसी तरह, ला यजूजुल मुरूर, गुजरना जायज नहीं है, बैन यदयिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले के सामने से, मिन मौजे कदमैह, उसके कदमों से लेकर, इला मौजे सुजूद ही, उसके सजदा करने की जगह तक, इजा कान युसल्ली फी मैदान, जब वो खुले मैदान में नमाज पढ़ रहा है। तो गोया बड़ी मस्जिद और खुले मैदान का एक ही हुक्म है कि आपको गुजरना है और आप उसके सामने से गुजरना चाहते हैं, तो उसके सजदे की जगह से थोड़ा सा हटकर आगे से आप गुजर जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाज खुला मैदान नहीं है और बड़ी मस्जिद नहीं है, छोटी मस्जिद है या अपना छोटा सा घर है, बड़ा सहन वाले बड़े बड़े घर नहीं है जिस तरह देहातों में होते हैं, उसका हुक्म इससे अलग है। उसमें यह है कि आप जो किबला की तरफ दीवार होगी, बस उस तक आप नहीं गुजर सकते, आप उसके पीछे से गुजरें या इंतजार करें कि हजरत साहब नमाज मुकम्मल करें। वला यजूजुल मुरूर, गुजरना जायज नहीं है, बैन यदयिल मुसल्ली, नमाजी के सामने से, मिन मौजे कदमैह, उसके कदमों से की जगह से लेकर, इला हाइतिल किबला, किबला की दीवार तक। हायत कहते हैं दीवार को, किबला की दीवार। और इस तरह, क्योंकि मस्जिद छोटी और घर छोटे हैं, बहुत लंबे चौड़े घर नहीं है। अगर बहुत बड़ा घर है, और वो बड़ा और छोटा घर किसको कहेंगे, देखने वाले पर मुनहसिर है कि देखने वाला उसको क्या समझता है, उसी पर मदार होगा। इला हाइतिल किबलते, किबला की दीवार तक, इजा कान युसल्ली फी मस्जिदिन सगीरिन, जब वो बंदा छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो
औ फी बैतिन सगीरिन, या वो छोटे घर में नमाज पढ़ रहा हो, तो बस उसको नमाज पढ़ने दे, उसके आगे से जो दीवार आगे नजर आ रही उस तक आप दरमियान में न गुजरे। वकजा वकजा ला यजूज़ु लिल मुसल्ली, इसी तरह नमाज पढ़ने वाले के लिए ये बात जायज नहीं है कि अन यतअर्रज़ बिसलातिही, कि अपनी नमाज को पेश करे। तारुज़ का माना होता है किसी के सामने पेश करना। मतलब ये है कि बयान कर रहे हैं कि नमाजी, अब लोग आते जाते हैं, जगह ऐसी है, तो एक नमाजी उधर दरमियान में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो जाता है, लोगों के सामने गोया अपनी नमाज वो पेश कर रहा है कि मेरी नमाज को आप खराब करें। तो अपनी नमाज को खराब करने के लिए लोगों के गुजरने की जगह के सामने खड़ा हो जाए, जहां लोग कसरत से गुजर रहे हैं, तो ये उसके लिए मकरूह है, ये उसके लिए दुरुस्त नहीं है, नाजायज है, खामखा दूसरों को गुनाहगार कर रहा है। हाँ, अगर वहां खड़ा है लेकिन आगे सुतरा पेश कर रहा है तो ठीक है, उसमें सुतरा जब हो गया तो लोगों को परेशानी नहीं है, वरना लोग भी झिझक कर इस तरह परेशान होंगे। तो कई दफा ये देखा गया होगा कि मसलन आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बंदा है जो ट्रेन के बिल्कुल जो सीटों के दरमियान जगह है वहां मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब 4 रकअत जब वो मुकम्मल करे उस वक्त तक बंदे परेशान हैं, किसी ने वॉशरूम जाना वगैरह, यही हाल होता है, कोई जहाज में सफर कर रहा है तो बंदा खड़ा है। तो इन जैसी जगहों पर इंसान को जो है वो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वकजा, इसी तरह ला यजूज़ु लिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले के लिए जायज नहीं है अन यतअर्रज़ बिसलातिही, कि अपनी नमाज को पेश करे, लिमुरूर अन्नास, लोगों के गुजरने की जगह तक, बैन यदैहि, अपने सामने, यानी लोग जो उसके सामने गुजर रहे हैं तो वहां अपनी नमाज ना पेश करे। पेश करने का माना यही है कि अपनी नमाज खराब करने के लिए पेश ना करे। कअन युसल्लिया, जैसा कि गोया के, कअन माना जिस तरह के वो युसल्ली नमाज पढ़ता है, बिदून सुतरते, बगैर सुतरा के, बेमकान, ऐसी जगह पर, यकसुरु फील मुरू, जिसमें लोगों का गुजर कसरत से होता है। तो ये उसकी काई युसल्लिया, ये उसकी मिसाल पेश की है, गोया कि वो नमाज पढ़े ऐसी जगह पर जहां लोग कसरत से गुजरते हों और वो बगैर सुतरा के नमाज पढ़े। तो जिस तरह ये बंदा अपनी नमाज को खराब करने के लिए लोगों पर पेश कर रहा है, तो ये करना जायज नहीं है। इजा मर्रा अहदुन, जब कोई एक बंदा गुजर रहा हो। अच्छा, एक बात यहां ये बात समझ लीजिए कि बाज लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने वाला वहां से गुजर रहा है, तो अब नमाज पढ़ने वाला उसको अगर रोकना चाहता है तो उसको रोकने का क्या तरीका इख्तियार करे। इजा मर्रा अहदुन, जब कोई शख्स गुजर रहा हो, बैन यदयिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले के सामने से, जाज़ा लिल मुसल्ली, तो नमाज पढ़ने वाले के लिए जायज है यदफ़अल मार्रा, दफा यदफ़ा, इसका माना है रोकना, दफा करना, हम कहते हैं ना रोकना, उसको मुदाफत करना, मुजाहमत करे, यदफ़ा, के उसको रोक दे, अल मार्रा, गुजरने वाले को। ये मार का लफ्ज जो है ये इस्म फाइल का सीगा है। नमाज पढ़ने वाले के लिए ये जायज है कि वो रोक दे उस गुजरने वाले को, बिल इशारा के जरिए, औ बिल तस्बीह, या तस्बीह के जरिए, इशारा के जरिए या तस्बीह के जरिए उसको रोक दे। वकजा यजूज़ु लिल मुसल्ली, इसी तरह नमाज पढ़ने वाले के लिए ये जायज है अन यदफ़अल मार्रा, के रोक दे गुजरने वाले को, बेरफ़ सौते ही बिल क़िरात, रफ़ा का माना बुलंद करना, बेरफ़ सौते ही, अपनी आवाज को बुलंद करने के साथ, बिल क़िरात, किरात करते हुए, यानी आप किरात कर रहे थे, किरात के दौरान आपने ऊंची थोड़ी सी पढ़ ली ताकि ये बंदा पता चले कि यार इधर बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो ये करना भी जायज है, इस तरह करना भी जायज है। वला यंबगी लिल मुसल्ली, नमाज पढ़ने वाले के लिए ये नहीं चाहिए, यानी ये करना दुरुस्त नहीं है, अन यदफ़अल मार्रा, कि वो गुजरने वाले को
روکے بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو روک دے، اس طرح نہیں، اشارہ کر دے ایک ہاتھ کا کافی ہے۔ والمرأۃ، اور جہاں تک عورت کا معاملہ، بعض دفعہ عورتیں بھی گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو عورت نماز پڑھے تو اب اس کے سامنے کوئی گزرنے والی گزر رہی ہے، والمرأۃ تدفع المارہ، اور عورت وہ دور کر دے اور روک دے گزرنے والے کو بالاشارات، اشارہ کے ذریعے، او بالتصفیق، تصفیق کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہے، آپ اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے، آپ سبق پڑھ رہے ہیں، آپ اپنا دائیں ہاتھ لے اور بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے، یوں، یعنی اس سے آواز پیدا ہوگی، تو اس طرح آواز پیدا ہو جائے اس سے، تاکہ پتہ چلے کہ محترمہ نماز پڑھ رہی ہیں، آگے سے نہ گزرے۔ ولا ترفع المرأۃ، عورت جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی، ولا ترفع المرأۃ، عورت نہیں اٹھائے گی، نہیں بلند کرے گی، صوتہا اپنی آواز کو، بالقراءۃ، قرات کرتے ہوئے، لدفع المار، گزرنے والے کو دور کرنے کے لیے، گزرنے والے کو دور کرنے کے لیے، گزرنے والے کو روکنے کے لیے، اور اونچی آواز میں قرات نہیں کرے گی، یعنی مرد کر سکتا ہے تھوڑی سی آواز اونچے کر سکتا ہے رب العالمین، بس وہ پتہ چل جائے، لیکن عورت اس طرح نہیں کرے گی۔ متى یجب قطع الصلاۃ ومتى یجوز، نماز کو متا یجب، کب واجب ہے، قطع الصلاۃ، نماز کو توڑنا، ومتى یجوز، اور کب جائز ہے، یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نماز توڑ دیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ آپ توڑنا نہ چاہیں تو آپ توڑ سکتے ہیں، توڑنے کی اجازت ہے۔ نیٹ پڑھیے، اٹھا جائیں، تار پڑھیے، ہاں ادھر میں ادھر سوچ لگائیں، جلدی سے ذرا بند ہونے والا یہ، ادھر سامنے، آرام سے، خیال سے، کرنٹ نہ لگے، یہ بھی لگا دیں، یہ بھی لگا دیں، جی ٹھیک ہے۔ متى یجب قطع الصلاۃ، نماز توڑنا، قطع کا معنی ہے توڑنا، کاٹنا، نماز توڑنا کب ضروری ہے اور کب جائز ہے، ضروری کا معنی اگر نہیں توڑے گا گناہ گار ہے، اور جائز کا معنی اجازت ہے، توڑنا چاہے توڑ سکتا ہے۔ کچھ عذر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز توڑنا ضروری ہے، اور بعض ایسے ہیں جس سے نماز توڑنا جائز ہے، تو اس کی تفصیل، لا یجوز للمصلی، نماز پڑھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقطع صلاتہ، کہ اپنی نماز کو توڑ دے بعد شروع فیہا، اس نماز کو شروع کرنے کے بعد، بدون عذر شرعی، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں بغیر شرعی عذر کے، نہ توڑیں۔ لا یجوز للمصلی، نماز پڑھنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقطع صلاتہ، کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے، اذا ناداہ ابوہ او امہ، جب وہ پکارے اس کو اس کے والد صاحب، او امہ، یا اس کی والدہ صاحبہ، اما جان پکار رہی ہیں، والد صاحب پکار رہے ہیں، تو اس وجہ سے اپنی نماز کو نہ توڑے، اس وجہ سے اپنی نماز کو نہ توڑے۔ آگے آ رہی ہے کہ بعض مرتبہ والدہ پکار رہی ہے لیکن اس کی ایسی شدید حالت ہے، یہ نارمل حالت ہے، بیٹا ادھر آؤ، نماز توڑ کے نکل جائے، نہیں، نماز پڑھتے رہیں۔ یجب علی المصلی، اب مسائل شروع ہو رہے ہیں، یجب علی المصلی، نماز پڑھنے والے پر واجب ہے، ان یقطع صلاتہ، کہ وہ اپنی نماز کو توڑ ڈالے۔ جواز کا فتویٰ ہے کا کیا مطلب ہے؟ جواز کا فتویٰ کا معنی کہ اگر آپ توڑ دیں تو آپ پر گناہ نہیں ہے، نہ توڑیں تو آپ کی مرضی ہے، اس کا معنی کہ جواز ہے، اور وجوب کا معنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پر لازم ہے، اگر نہیں توڑیں گے تو گناہ ہوگا۔ یجب علی المصلی، یجب علی المصلی، نماز پڑھنے والے پر واجب ہے، ان یقطع صلاتہ، کہ نماز کو توڑ دے،
یعنی نماز توڑنا نمازی پر واجب ہے. اذا رعا، رعا یہ ماضی کا صیغہ ہے، رعا. اذا رعا جب وہ دیکھ لے، اعما کسی نابینا شخص کو، قد اشرف علی بیر کسی نابینا شخص کو، قد اشرف علی بیر. اشرف اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھ جانا. اشرف علی بیر کہ وہ چڑھ چکا ہے کسی کنویں پر. کنویں ہوتے نا، کنویں کی منڈیر ہے، بس اس کے قریب پہنچ چکا ہے. اذا اشرف علی بیر کہ جب وہ پہنچ چکا ہو بیر پر. او علی حفرت یا کسی گڑھے پر، یعنی جس کو کہتے گڑھے کے کنارے پہنچ چکا ہے، کنویں کے کنارے پہنچ چکا ہے. وہ خشیہ اور یہ جو ہے اس کو وہ خشیہ اور اس کو یہ ڈر ہے، ان لم یرشد ہو کہ اگر اس نے اس کو ارشاد نہ کیا، راہ نہ دکھائی، وقع فی البیر تو وہ بندہ کنویں میں گر جائے گا، او فی الحفرہ یا وہ اس گڑھے میں گر جائے گا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ اب وہ کنارے کے قریب پہنچ گیا، بھائی جان رک جائیے، چاچا جی رک جائیے. آپ اگر اس کو رہنمائی نہیں کرتے یا فوراً دوڑ کر اس کو پکڑ نہیں لیتے تو وہ اس میں گر جائے گا. اب نماز توڑنا واجب ہے. اگر کسی نے نہیں توڑی، کھڑا رہا اور وہ بندہ گر گیا تو یہ گناہ گار ہے. نہ بھی گرا تب بھی گناہ ہے، وہ بندہ نہیں بھی گرا تب بھی گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے گناہ ہے کہ اس نے ایک واجب کی تکمیل میں بے اتنائی برتی ہے اور اس میں سستی برتی ہے. ایسی چیزیں جو قریب ہوں کہ ہو سکیں اس میں توڑ دینا لازم تھا. یجب علی المصلی نماز پڑھنے والے پر واجب ہے ان یقطع صلاتہ کہ اپنی نماز کو توڑ ڈالے. اذا استغاث به مظلوم جب استغاثہ کا معنی ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا. اذا استغاث به جب اس سے مدد طلب کرے مظلوم کوئی مظلوم بندہ. مطلب دو بندے لڑ رہے تھے، آپ کے بیٹے نے اس کو مارا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی جان آپ کا بیٹا مارا، آپ بیٹے کو روک سکتے ہیں یا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اس ظالم کو پکڑ سکتے ہیں. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ اور یہ نمازی جو ہے اس سے ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی ہے، روک سکتا ہے. تو اب توڑ دے. اور اگر پتہ ہے کہ اس کے پاس گن ہے، وہ اڑا کے رکھ دے گا، میرا اس میں زور نہیں چلے گا، تو اب نماز اپنی جاری رکھے. اب اس پر واجب نہیں ہے. وجوب اس وقت ہوگا جب اس میں قدرت ہو. جب قدرت ہی نہیں ہے تو واجب نہ رہا. آگے یجوز للمصلی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ لازم ہے ان یقطع صلاتہ کہ اپنی نماز کو توڑ ڈالے. اذا رعا سارقن جب وہ کسی چور کو دیکھتا ہے. یسرق مالن کہ وہ چور مال کو چرا رہا ہے. یساوی درہمن اور وہ مال ایک درہم کے برابر ہے. سواء برابر ہے کان المال لہو کہ مال اسی بندے کا ہے نمازی کا، او کان لغیرہ یا کسی اور کا ہے، جس کا بھی ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کہ چور آیا ہوا ہے. یہ جو درہم کا لفظ ہے نا، درہم جو آج کل ہمارے ہاں عرب میں امارات وغیرہ میں چل رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے. درہم سے یہ مراد ہے الدرہم یساوی ثلاث غرامات. درہم یساوی وہ ہے جو مساوی ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، ثلاث غرامات 3 گرام کے برابر ہوتا ہے تقریباً. من الفضہ چاندی کا. چاندی آپ دیکھ لیں 3 گرام چاندی کی جو قیمت آج بنتی ہے وہی قیمت ہوگی. اگر اتنی قیمت کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ پھر فوراً نماز توڑ کر اس کے پیچھے چلے. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ اور مسافر کے لیے یہ بھی جائز ہے. یعنی اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہ جانا چاہے تو حرج نہیں ہے. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ مسافر کے لیے جائز ہے ان یؤخر صلاتہ کہ وہ اپنی نماز کو مؤخر کر دے. اذا کان یخشی من اللصوص جب وہ چوروں کا خوف رکھتا ہو. یعنی ایسی بستی ایسی جگہ میں پتا ہے کہ اگر گاڑی میں نے روک دی نا ادھر نماز پڑھنے کے لیے تو پھر بس رک ہی جاؤں گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ بس وہ گاڑی دبا کے رکھے اور کسی اگلے سٹاپ پر جا کر اگرچہ نماز کا وقت گزر جائے تو کوئی پرواہ نہ کرے، آگے جا سکتا ہے. اور اگر اس کو ہے کہ چلیں 2-4 روپے جو میرے پاس ہیں اگر چور لے بھی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
تو پھر ٹھیک ہے، نماز وہاں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ صلاۃ الوتر، نماز وتر، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل پیش کریں گے۔ محترم بھائی کلیم اللہ صاحب، مولانا مفتی محمد کلیم اللہ صاحب تشریف فرما ہے، اپنا سبق شروع فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبق چل رہا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے کون سے مآخذ قابل اعتبار ہیں جن سے قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہو۔ سب سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہی ہے کہ جو خود قرآن بیان کرے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں بیان فرمائیں، تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ۔ نمبر تین، قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اقوال کی روشنی میں ذکر فرمائیں۔ یہ کوئی ساتھی سکرین شیئر کر دے، میری سکرین کا کوئی مسئلہ ہے، بار بار ختم ہو جاتی۔ بھائی کامران ہوں، بھائی خالد ہوں، کوئی بھی ہو شیئر کر لیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صفحہ نمبر 50۔ جزاک اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کرنا اس لیے معتبر ہے کیونکہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے براہ راست بغیر کسی واسطے کے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا ہے۔ چنانچہ الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب بن ربیہ سلمی التابعی الکوفی المقری، جن کی وفات 74 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا الذین کانوا یقرؤون القرآن، ہمیں قرآن کی تفسیر ان لوگوں نے بیان کی ہے جو خود قرآن پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ عثمان ابن عفان، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان ہیں، وعبد اللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور ان کے علاوہ باقی صحابہ، انہم کانو، یہ لوگ ایسا تھے، یعنی صحابہ ایسے تھے، کانو اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر لیتے، سیکھ لیتے، 10 آیات،
10 आयात को, लम यतजावजुहा, तो उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ते थे और आयात नहीं सीखते थे, हत्ता यालमू मा फीहा मिनल इल्मी वल अमल, यहाँ तक कि वो जान न लेते कि इन 10 आयात के अंदर काबिल एतकाद बात कौन सी है, काबिल इल्म बात कौन सी है और काबिल अमल बात कौन सी है। जो बात काबिल एतकाद होती उस पर एतकाद रखते और जो बात काबिल अमल होती उस पर अमल करते। जब अमल भी कर लेते, एतकाद भी हासिल कर लेते, अब मजीद आयात अल्लाह के नबी से जाकर सीखते। तो ये उनकी एक झलक पेश की जा रही है कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी से कुरान करीम को सीख लेते। कुरान करीम में जो एतकादी अबहास हैं वो भी सीख लेते और जो फिकही अबहास हैं या अमली अबहास हैं उनको भी सीख लेते। एतकाद वाले पर एतकाद रखते और जो अमल वाली होती हैं उन पर अमल करते। इसलिए अब जब ये कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर करेंगे तो ये अल्लाह के नबी से सीखी हुई होगी। अब आए सूरह अंबिया की आयत नंबर 30। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा। अवलम, क्या नहीं, यरल्लज़ीना, देखा उन लोगों ने, कौन लोग, काफरू, जो काफिर हैं, क्या नहीं देखा, अन्नस समावात वल अर्ज़, के आसमान, सातों आसमान और जमीन, कानता, दोनों की जो जिन्स है आसमान की और जमीन की दोनों, रतकन, बंद थे। अल्लाह फरमाते हैं फफतकना, हमने उनको खोल दिया, हुमा यानी आसमानों को भी और जमीन को भी। तो ये आसमान और जमीन बंद थे, रतक, फिर हमने इनका फतक कर दिया यानी खोल दिया। अब इस आयत की तफसीर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से खूब अच्छी तरह मालूम हो जाएगी। चुनाचे इसी आयत के तहत तफसीर इब्ने कसीर में हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से एक रिवायत जिक्र की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, अन्ना रजुलन अताहु, कि उनके पास एक शख्स आया, यस अलुहु, जो सवाल कर रहा था, अनिस समावाति वल अर्ज, आसमानों और जमीन के बारे में, कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि कुरान में इनके बारे में आता है कि ये पहले बंद थे, फिर अल्लाह ने फरमाया कि हमने इन दोनों को खोल दिया। आकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, अब्दुल्ला बिन उमर जलीलुल कदर सहाबी हैं, काला इज़हब इला ज़ालिका शेख, आपने फरमाया कि ये वाली बात आप इस हजरत से जाकर पूछें, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आप चले जाएं। फस अलहु, और जाकर उनसे सवाल करें। सुम्मा ताला, फिर मेरे पास आना, फ़अख़बिरनी बिमा क़ाला लक, फिर मुझे इस बात की खबर देना कि उन्होंने आपके सवाल का क्या जवाब दिया है। रावी कहते हैं फ़ज़हब इला इब्न अब्बासिन, वो साइल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास गया, फसअलहु, और जाकर उनसे इसी बात का सवाल किया। फ़क़ाल इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, नाम, हाँ ठीक है, कानतिस समावात रतकन, के आसमान बंद थे, माना ये है ला तुम तिरो, बारिश नाजिल नहीं होती थी वहां से। वकानतिल अर्ज़ु रतका, और जमीन बंद थी, माना ये है कि ये कुछ उगाती नहीं थी, काबिल काश्त नहीं थी, कोई चीज यहाँ से उगती नहीं थी। फलम्मा खलका लिल अर्ज़ि अहला, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन वाली मखलूक के लिए, जमीन के लिए मखलूक को पैदा किया, फतह का हाजिही बिल मतर,
تو آسمان کو کھول دیا یعنی بارش برسانے کے قابل بنا دیا، وفتح کا حاضی نبات، اور زمین کو کھول دیا یعنی اگانے کی صلاحیت دے دی۔ سماوات سے مراد یہاں مجازی معنی ہے کل شیء فوقہ فہو السما، ہر وہ چیز جو اوپر کی طرف ہے اسے آسمان کہتے ہیں، بادل بھی اوپر تو اور آسمان بھی اوپر، تو چونکہ اس کی نسبت کبھی بادل کی طرف کر دی جاتی ہے اور کبھی مجازن آسمان کی طرف کر دی جاتی ہے کہ آج آسمان سے بارش برسی ہے۔ فرجع الرجل الی ابن عمر، پھر وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے، فاخبرہ، اور آ کر حضرت عبداللہ بن عباس کے جواب سے باخبر کیا۔ جب انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ جواب دیا ہے، فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا الآن قد علمت، اب مجھے صحیح طور پر یہ معلوم ہوا ہے، مجھے اس بات کا پختہ یقین ہو گیا ہے ان ابن عباس، کہ عبداللہ بن عباس وہ بندہ ہے قد اوتی فی القرآن علما، کہ جسے قرآن کریم کے بارے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا علم دیا گیا ہے، صدقہ، واقعی اس نے سچ کہا، ہاکذا کانت، اس آیت کی تفسیر اسی طرح ہے۔ تو دیکھیں اقوال صحابہ سے قرآن کریم کی آیت کا معنی واضح ہو گیا، اس لیے اقوال صحابہ کو تفسیر قرآن کے قابل اعتبار ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ اقوال صحابہ کو اصول حدیث کے مطابق قبول کیا جائے گا۔ جو آپ نے اصول حدیث پڑھے ہیں کہ قول صحابی کب لیا جاتا ہے اور کب نہیں لیا جاتا، انہیں اصولوں کو ملحوظ رکھ کر اقوال صحابہ کو لیا جائے گا۔ نمبر 2 انہیں اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ قول صحابی یعنی صحابی کی بات اگر مرفوع حدیث کے خلاف ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو، تو مرفوع حدیث کو ترجیح ہوگی، تو پھر اللہ کے نبی کے فرمان کو لیا جائے گا اور صحابی کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تب ہے کہ جب قول صحابی مرفوع حدیث کے خلاف ہو، پھر یہی کہا جائے گا کہ ان صحابی کی طرف اس بات کی نسبت درست نہیں ہے، لہذا اسے چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہو، یا تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا یا پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس صحابی تک یہ والی بات نہ پہنچی ہو اور انہوں نے اپنے علم کے مطابق ایک بات کہہ دی ہو، جبکہ دوسرے صحابہ کو دوسری بات معلوم ہو۔ تو یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں اس میں۔ نمبر 3 اقوال صحابہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر آپس میں تطبیق دی جائے گی۔ تطبیق کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے مطابق کر دینا، برابر کر دینا۔ ایسا معنی بیان کریں گے کہ ایک صحابی کا معنی بھی اور دوسرے صحابی کا معنی آپس میں متضاد نہ رہے۔ یہ کہیں گے کہ پہلے صحابی کی بات جو ہے پہلے زمانے پر محمول ہے، دوسرے صحابی کی بات دوسرے زمانے پر محمول ہے۔ جب زمانہ بدل گیا تو تضاد ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تناقض کے بارے میں یہ بات پڑھ لی ہوگی، در تناقض حشت وحدت شرط دا، کہ جب تناقض ہوتا ہے تو وہاں پر 8 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ زمانہ بھی ایک ہو، زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی میں یہاں پاکستان میں ہوں، میں یہاں بیٹھے ہوئے کسی سے اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں کہ رات ہے، میرے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں جی دن ہے، تو زمانے کا متحد ہونا، ایک ہی زمانے کے اندر جب 2 اقوال آ رہے ہوں تو یہ حقیقت میں تضاد ہوگا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج دن ہے، ابھی یہ جو وقت ہے رات کا وقت ہے اور رات کا وقت بھی ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں بات فلاں کو بتائی رات کے وقت تھی، حالانکہ یہ والی بات آپ نے دن کے وقت بھی فرمائی تھی، تو اب کوئی تضاد نہیں ہوگا۔
تو اقوال صحابہ میں اگر اختلاف ہو جائے تو پہلے کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسا معنی راج مرجو والا، ناسخ منسوخ والا، اولا خلاف اولا والا، یعنی مقدم مؤخر والا، بہت سارے تطبیق کی صورتیں موجود ہوتی ہیں، تو اسے ذکر کیا جائے گا۔ وگرنہ اگر کوئی صورت تطبیق کی ممکن نہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ چونکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہو گئے ہیں، متضاد ہو گئے ہیں، لہذا دونوں کو چھوڑ دیا جائے، نہ، چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ دین ہی صحابہ سے مل رہا ہے۔ اب یہ کیا جائے گا کہ مجتہد ان صحابہ میں سے کسی صحابی کے قول کو ترجیح دے گا، اور ترجیح دینے کے لیے اس کے پاس، مجتہد کے پاس وجہ ترجیح بھی موجود ہوگی کہ ایک طرف جو صحابی ہے وہ مجتہد درجے کا ہے، اور دوسرے طرف جو صحابی ہے وہ مجتہد درجے کا نہیں ہے۔ ایک طرف وہ صحابی ہے جو اس واقعے میں خود موجود تھا، اور دوسری طرف وہ صحابی ہے جو اس واقعے میں خود موجود نہیں تھا۔ تو مجتہد ان صحابہ میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دے گا، لیکن اس کے پاس ترجیح دینے کے لیے دلیل موجود ہوگی، لہذا اسی کو قابل قبول کیا جائے گا۔ اس موضوع پر یہ تفسیر مجاہد اور تفسیر یحییٰ بن سلام موجود ہیں۔ نمبر 4، تفسیر القرآن باقوال التابعین رحمہم اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چلے جانے کے بعد صحابہ کے شاگرد جنہوں نے صحابہ کی مکمل اتباع کی، صحابہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، صحابہ سے دین کو سیکھا، یہ لوگ تابعین کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اچھے ہونے کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مشہود لہا بالخیر ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خیر کی شہادت دی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ بھی پایا، صحابہ کے شاگرد بھی بنے، صحابہ سے روایات کو آگے نقل بھی کیا، اور صحابہ کے نقش قدم پر بھی چلتے رہے، یعنی اتباع بھی کرتے رہے، تو یہ لوگ تابعین کہلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کر لی اور مومن ہوا، بس یہی چیز اس کے تابع ہونے کے لیے کافی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تابع اتباع سے ہے کہ وہ صحابی کی اتباع کرنے والا بھی ہو، اگر وہ صحابہ کا اتباع کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ تابع بھی نہیں ہوگا۔ اسی سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یزید تابع ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا یہی فرمان ہے، یہی موقف ہے کہ یزید تابع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تابع کے لیے ضروری ہے صحابہ کرام کی اتباع کرنا، اور اس نے نہ اپنے والد کی اتباع کی اور نہ باقی صحابہ کی اتباع کی، بلکہ اپنے اقتدار کی وجہ سے صحابہ کو بھی اپنے ماتحت بنانے کی کوشش کی، انہیں اپنے تابع بنانے کی کوشش کی، لہذا یہ زمرہ تابعین سے خارج ہوگا، جماعت تابعین کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا۔ خیر، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا مبارک زمانہ ہے۔ یہ لوگ علم، تقوی کے اعتبار سے بہت آگے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام سے علمی عملی امانتیں لیں اور امت کے حوالے کی۔ اس مبارک زمانے میں، تابعین کے زمانے میں خصوصاً، قرآن کریم کی تفسیر کی، حدیث مبارک کی تشریح کی اور فقہ اسلامی کی تنقیح کی۔ ان حضرات نے بہت زیادہ محنت کی، اخلاص کے ساتھ کام کیا، چنانچہ ان کی بات کو تفسیر کے طور پر لیا جائے گا۔ اور یہ جو تابعین کے اقوال ہیں، یہ در حقیقت صحابہ کرام کے علم سے ماخوذ ہیں۔ صفحہ الٹی ہے بھائی جان۔ اس کی مثال ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
یہاں پر اب ان باتوں کی مکمل تفصیلات کو ذکر نہیں کیا جا سکتا کہ خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، وہ آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے یا آپ پڑھ لیں گے۔ اس آیت کے ذیل میں تابعین میں سے حضرت امام ابو محمد حسن بن موسیٰ راعی بصری تابعی رحمہ اللہ، جسے اختصاراً کہا جاتا ہے حضرت حسن بصری، وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خاشعون، یہ جو قرآن کریم میں لفظ آیا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں خاشعون سے مراد ہیں الذین، وہ لوگ لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ جو نماز میں رفع یدین نہیں کرتے الا فی التکبیرۃ الاولی، سوائے پہلی مرتبہ کے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ وہ باقی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، رفع یدین نہ کرنا ہی خشوع ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ تابعین سے مراد وہ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علمی استفادہ کیا ہو، یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے علمی استفادہ کیا ہو۔ قول تابعی حجت ہوگا بشرطے کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے تابعی کا قول نہ ہو۔ اگر تابعین کے اقوال آپس میں مختلف ہو جائیں تو دیگر دلائل کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے گی اور یہ کام مجتہد کرے گا۔ یہ دو باتیں یہاں پر ملحوظ رکھیں، اور اس کے لیے جو تفاسیر ہیں وہ تفسیر عبدالرزاق ہے اور دوسری ہے تفسیر تستری۔ نمبر 5، قرآن کریم کے تفسیر کے اعتبار سے جو قابل اعتبار مآخذ ہیں ان میں ایک مآخذ ہے لغت عرب۔ قرآن، سنت اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کرام میں سے اگر کوئی صراحت نہ ملے کسی آیت کے بارے میں، اگر قرآن کی تفسیر قرآن خود کر رہا ہے بس اسی کو لے لیا جائے گا، اگر قرآن خود نہیں کر رہا پھر سنت کو دیکھا جائے گا، سنت کر رہی ہے اسی کو لے لیا جائے گا، وہ نہیں تو آثار صحابہ کو، وہ نہیں تو اقوال تابعین کو۔ تاہم اگر ان چار میں سے کسی کے بارے میں کوئی صراحت نہ ملے تو آیت کی تفسیر لغت عرب کے عام محاورے کے مطابق کی جائے گی۔ مثال آ رہی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 47، اللہ رب العزت فرماتے ہیں او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو یأخذہم، ان کو پکڑے گا، مواخذہ کرے گا، علی تخوف، ایسے طور پر کہ وہ آہستہ آہستہ گھٹتے چلے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے۔ تفسیر قرطبی میں سورہ نحل کی اسی آیت کے تحت حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یہاں پر موجود ہے۔ وقال سعید بن المسیب، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سعید بن مسیب خود تابعی ہیں، ان کے جو والد ہیں حضرت مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں اور اصحاب شجرہ میں سے ہیں، اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں، اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں، یہ تینوں ایک ہی نام ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں، یعنی تابعی جو ہیں وہ کہتے ہیں بینما عمر بن الخطاب، ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تھے اور وہ علی ممبر پر تشریف فرما تھے، ہمارے درمیان وہ موجود تھے اور تھے ممبر پر۔ قال، انہوں نے کہا، یا ایھا الناس ما تقولون، اے لوگو تم لوگ کیا کہتے ہو، فی قول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں۔ کون سا فرمان ہے؟ یہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 47 کے الفاظ ہیں، او یأخذہم علی تخوف، اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی اس کی تفسیر کیا ہے؟ فسکت الناس، لوگ خاموش ہو گئے۔ فقال شیخ، ایک بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، من بنی حزیل، جس کا تعلق قبیلہ بنو حزیل کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ہی لغتنا یا امیر المؤمنین، اس قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے الا تخوف، یہ ہماری لغت کے مطابق ہے، ہماری زبان کے مطابق ہے۔
التخوف التنقص، تخوف کا معنی ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا، کمی۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اتنی بات سے تسلی نہیں کی، فرمایا اتعرف العرب ذالک فی اشعارہم، کیا عرب کے جو شعراء ہیں وہ اس بات کو اپنے اشعار کے اندر ذکر کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ اسی طرح یہ معنی ہے؟ قال نعم، وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی ایسا ہی ہے۔ قال شاعرنا، ہمارے جو شاعر ہیں قبیلہ بنو حزیل کے جن کا نام ہے ابو کبیر حزلی، یاسف ناقتن، وہ اپنی اونٹنی کی تعریف کرتے ہیں اشعار کے اندر اور یوں کہتے ہیں تخوف الرحل منہا، تخوف کم کر دیا، الرحل کجاوے نے، اونٹنی کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے، کس چیز کو کم کر دیا؟ تامکن کردا، بلند کوہان کو، ان کی جو بلند کا کوہان ہے اور اس پر جو بال ہیں اس کو اس کجاوے نے رگڑ رگڑ کر کم کر دیا ہے، گھٹا دیا ہے۔ کیسے؟ کما تخوف عود النبعۃ السفن، جیسا کہ نبع لکڑی کی، نبع کی جو لکڑی ہے اس کو وہ آلہ کم کر دیتا ہے، گھسا دیتا ہے کہ جو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی نبع لکڑی کی کشتی بنائی جاتی ہے اور پھر اس پر لوہے کا کام کیا جاتا ہے تو وہ لوہا اس نبع کی لکڑی سے بنی ہوئی کشتی کو گھٹا دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بار بار لوہا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کم ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اصل مقصود تو اشعار نہیں ہے، شعر نہیں ہے، اصل مقصود ہے کہ تخوفہ کا معنی ہے کم کرنا، تخوف الرحل کجاوے نے کم کر دیا، کما تخوف عود، جیسا کہ کم کیا فلاں نے۔ تو اصل تو یہ بات ہے، باقی شعر کا معنی یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ اس کا مرادی معنی لکھا ہوا ہے، باقی اگر اس کا بالکل لفظی معنی ہو تو یہاں پر پھر رحل سے مراد وہ کجاوے کی رسی نہیں ہے، خود کجاوا ہے، تامکن وہ کوہان کو کہتے ہیں، کردا جو بلند ہو وغیرہ۔ تو جب یہ بات ہو گئی فقال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، علیکم بدیوانکم شعر الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے جو دیوان ہیں، اشعار کے مجموعے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامو رکھو۔ فإن فیہ تفسیر کتابکم، اس لیے کہ تمہاری کتاب قرآن کریم کی تفسیر اس سے معلوم ہوتی ہے، ومعانی کلامکم، اور تمہارا جو کلام ہے اس کے معنی بھی اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ چھٹی چیز، تفسیر القرآن بعقل سلیم، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عقل سلیم کی دنیا کے ہر کام میں اہمیت ہوتی ہے، اور پچھلے بھی جتنے ماخذ ہیں ان سے فائدہ اٹھانا تبھی ممکن ہے کہ جب عقل سلیم موجود ہو، اگر عقل سلیم نہ ہو تو پچھلے جتنے ماخذ ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اہل علم نے اس معاملے میں یہ اصول بتایا ہے کہ عقل سلیم کے ذریعے مستنبط ہونے والے وہی مسائل اور معارف یعنی جو معرفت کی باتیں ہیں وہی معتبر ہوں گی جو سابقہ مآخذ سے ٹکراتی نہ ہوں۔ ایک بندے کے ذہن میں ایک بات آ گئی اور وہ لغت عرب سے ٹکرا رہی ہے، چھوڑ دی جائے گی۔ ایک بندے کے ذہن میں ایک بات آ گئی اور وہ اقوال تابعین سے ٹکرا رہی ہے، چھوڑ دی جائے گی۔ ایک بندے کے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ اقوال صحابہ سے ٹکرا رہی ہے، چھوڑ دی جائے گی۔ ایک بندے کے ذہن میں ایک ایسی بات آئی جو احادیث نبویہ سے ٹکرا رہی ہے، چھوڑ دی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ قرآن کریم کی صراحت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو چھوڑ دی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا اہل علم کا اصول ہے کہ جس اصول کو مان لینے سے گمراہیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نام نہاد سکالر بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی آپ کو تو سمجھ میں آتی ہے
یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ بات وہ معتبر ہوگی کہ جو پچھلے ان 5 ماخذ سے ٹکراتی نہ ہو۔ آپ کی بات تو حدیث سے ٹکرا رہی ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، صحابہ کے بیان کردہ معنی سے ٹکرا رہی ہے، تابعین کے اقوال سے ٹکرا رہی ہے، لغت عرب سے ٹکرا رہی ہے، تو ہم تو نہیں مان سکتے۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں جو آ گئی ہے، بس اللہ پاک حفاظت فرمائے امت کی ایسے لوگوں سے۔ چنانچہ مثال آ رہی ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 49-50۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بچے یعنی لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا کر لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ اسی آیت کے تحت الجامع لاحکام القرآن میں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور واقعہ کس کا ہے؟ قاضی ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں قد انکر قوم، ایک قوم نے انکار کیا ہے، اور قوم ہے کیسی؟ من رؤوس العوام، جو ایسے لوگ ہیں جو عوام کے سردار کہلاتے ہیں، ان لوگوں نے اس کا ایک بات کا انکار کیا ہے۔ کس بات کا؟ وجود الخنسا، کہ خنسا جو ہے جسے ہمارے ہاں ہجڑا کہتے ہیں، اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ لأن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر مخلوق کی تقسیم کی ہے نا، وہ 2 چیزوں کی طرف کی ہے، الی ذکر و انثی، یا وہ مذکر ہوگی یا مؤنث۔ دیکھیں نا، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہیں تو بچیاں دے دیں، مؤنث دے دیں، اللہ چاہیں تو بچے یعنی مذکر دے دیں۔ تو قاضی ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا جہل باللغت، یہ ان کی لغت سے ناواقفیت ہے، وغباوت عن مقطع الفصاحت، اور فصیح کلام کو سمجھنے کے بارے میں غباوت ہے۔ غباوت کا معنی ہوتا ہے بے وقوفی۔ وقصور عن معرفت سعۃ القدرت، اور اللہ کی وسیع قدرت کی معرفت کے بارے میں کم سمجھی ہے، کم معرفت رکھنے کی دلیل ہے۔ اما قدرت اللہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، فإنہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والے ہیں، علم والے ہیں۔ واما ظاہر القرآن، ایک ہے اللہ کی قدرت، اللہ خنسا کو پیدا کر دے، یہ تو ہے ہی۔ باقی یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، خود ظاہر قرآن بھی خنسا کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ اما ظاہر القرآن فلا ینفی وجود الخنسا، ظاہر قرآن بھی خنسا کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔ کیسے؟ اب یہ استدلال ہے، اسے سمجھ لیں۔ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قال، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، ما یشاء، ما عموم کے لیے آتا ہے، آپ پڑھیں گے اصول فقہ کے اندر من و ما یحتملان العموم والخصوص، اکثر استعمال اس کا عموم کے لیے ہوتا ہے۔ پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جو کے اندر مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے اور خنثی بھی ہے۔ فہذا عموم مدح فلا يجوز تخصیصہ، تو یہ الفاظ ایسے ہیں، یخلق ما یشاء، ما کا لفظ عام ہے، اس کے اندر اللہ کی مدح ہو رہی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، عموم مدح ہے، یعنی مدح کے اندر عموم کو پیدا کیا جا رہا ہے۔
اور جب اس میں سے خنثی کو خارج کر دیا جائے گا تو یہ اس کی تخصیص ہو جائے گی. فلا یجوز تخصیص ہو، عموم کو اپنے عموم پر ہی رکھا جاتا ہے، اس کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہوتا. بھئی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کا علم ہے ہر چیز کے بارے میں. ایک بندہ کہے کہ فلاں چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کے علم کے اندر جو پہلے عموم تھا اس کے اندر تخصیص کر دی گئی ہے، اور یہ تخصیص کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ تَقْتَضِيهِ، اس لیے کہ اللہ کی قدرت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ خنثی کے کو بھی خود پیدا کرنے والا ہو. اب اس موضوع پر جو تفاسیر ہیں، ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، اسی طرح مفاتیح الغیب یعنی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر الکبیر ہے. ناقابل اعتبار ماخذ، جیسے قابل اعتبار 6 ماخذ کا ذکر کیا، اب 2 ناقابل اعتبار ماخذ بھی ہیں، انہیں بھی سمجھ لیں. ان کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر نہیں کرنی. ان میں سے پہلی ہے اسرائیلی روایات، لیکن یہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ کون سی اسرائیلی روایت وہ ناقابل اعتبار ماخذ میں آتی ہے. اور دوسری ہے تفسیر بالرائے. اسرائیلی روایات کا معنی کیا ہے اسے ذرا سمجھ لیں. یہود اور نصارہ سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے نقل ہونے والی ہر وہ بات جس کا تعلق روایات کے ساتھ ہو، کوئی واقعہ ہو، کوئی نصیحت کی بات ہو، خواہ وہ بات ان سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو یا ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہو اور آگے کتابوں میں نقل ہو رہی ہو، ان تمام چیزوں کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. یہود کی بھی اور نصارہ کی بھی ہر وہ بات کہ جس کا تعلق روایات کے ساتھ ہو، واقعات کے ساتھ ہو، مواعظ کے ساتھ ہو، چاہے وہ چیزیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہوں یا ان کی کتابوں سے نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہوں، انہیں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. لیکن اس کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں علماء امت کا تقریباً ایک ہی نظریہ ہے. الفاظ کی تعبیر اگرچہ کچھ کم و بیش الفاظ کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کا حاصل ایک ہی ہے. چنانچہ امام ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، جن کی وفات 774 ہجری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسرائیلی روایات 3 قسمیں ہیں. احدھا، ان میں سے پہلی یہ ہے ما علمنا صحتہ، کہ جس کا صحیح ہونا ہمیں معلوم ہو، مما، ان چیزوں سے، بِأَيْدِينَا، کہ جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، مما یشہد لہ بالصدق، کہ جو ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور اس کی وہ سچے ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں. اگر اسرائیلی روایت ایسی ہے، فضا کا صحیح، یہ ہر طور پر قابل اعتبار ہوگی، صحیح ہوگی، اس سے استدلال کرنا درست ہوگا. یعنی ہمارے ہاں دیگر خارجی قرائن جو ہیں، قرآن، سنت، اجماع، اس میں بھی یہی بات ہے اور اسرائیلی روایت میں بھی وہی بات ہے. قرآن بھی وہی کہتا ہے، حدیث، سنت، اجماع بھی وہی کہتا ہے، اور اسرائیلی روایت بھی وہی کہتی ہے. تو ایسی اسرائیلی روایت کو قبول کیا جائے گا، یہ اسرائیلی روایت صحیح ہے. نمبر 2، اس کا عکس، ما علمنا کذبہ بما عندنا مما یخالفہ. دوسری قسم وہ روایات کہ جس کا جھوٹا ہونا ہمیں معلوم ہو اس چیز کی وجہ سے کہ جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اس اسرائیلی روایت کی مخالف ہے. ایک روایت اسرائیلی ہے، اس کے مقابلے میں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک روایت اسرائیلی ہے، اس کے مقابلے میں سنت کچھ اور کہہ رہی ہے، اجماع کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اس کی ہر صورت تکذیب کی جائے گی، کسی طور پر بھی اس کو نہیں لیا جائے گا. نمبر 3، والثالث، تیسری قسم کیا ہے، ما ہوا مسکوت عنہ، کہ جس کے بارے میں خاموشی ہو،
لا من हाजल कबील वला min हाजल कबील, ना उसका ताल्लुक पहले के साथ हो कि हम उसे सही करार दें, और ना उसका ताल्लुक दूसरे के साथ हो कि हम उसे मुकम्मल तौर पर झूठा कहें। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? फला नुमिनु बिही वला नुकज़्ज़िबुहु, ना तो हम कामिल तौर पर इस पर ईमान लाते हैं, हो सकता है कि सच्ची हो सकता है कि ना हो, और ना ही कामिल तौर पर इसकी तकजीब करते हैं, हो सकता है कि बात किसी जमाने में ऐसी हुई हो। व तजूज़ु हिकायतुहु, और इसको आगे नकल करना जायज है, लिमा तकद्दमा, इसको आगे नकल करना जायज है। व गालिबु ज़ालिका, और अक्सर इसी तीसरी किस्म से ताल्लुक रखते हैं ऐसी मिम्मा ला फाइदता फीही, जिसको नकल करने के अंदर कोई फायदा ही नहीं है। तऊदु इला अमरिन दीनियिन, यानी इनको नकल करें और किसी दीनी मामले को उसकी तरफ लेकर जाएं कि इससे फलां दीनी मामला साबित होता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो ये तफसीर के लिए जो नाकाबिल एतबार माखज़ हैं, उनमें इसराइली रिवायात ऐसी हैं कि जिन इसराइली रिवायात में जो सबसे पहली किस्म है, ये हर तौर पर मानी जाएगी, दूसरी हर तौर पर जुठलाई जाएगी, और तीसरी के बारे में ये कहा जाएगा ला नुमिनु बिही वला नुकज़्ज़िबु, ना हम कामिल तौर पर इस पर यकीन रखते हैं क्योंकि हमारे पास इसके सही होने की कोई दलील मौजूद नहीं, और ना ही इसको कामिल तौर पर जुठलाते हैं क्योंकि इसको रद्द करने के बारे में हमारे पास कोई दलील नहीं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है तफसीर बिर राय। तफसीर बिर राय कहते किसे हैं, इसके बारे में 5 कौल हैं, और पांचों के पांचों ऐसे हैं कि जो ऐसे हैं कि जिन्हें तफसीर बिर राय कहा जा सकता है। तफसीर बिर राय की तारीफ क्या है? अब ये 5 अकवाल हैं, पांचों की वजह से तफसीर बिर राय करना जायज नहीं है। नंबर 1, अत-तफसीर मिन गैर हुसूलिल उलूम अल्लती यजूज़ु मअहा तफसीर। इमाम इब्नुन नकीब रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उलमा ने तफसीर बिर राय के बारे में 5 अकवाल जिक्र किए हैं। खमसतु अकवालिन, 5 अकवाल हैं। पहला कौल क्या है? अत-तफसीर मिन गैर हुसूलिल इल्म, कि तफसीर को हासिल करना उन उलूम को हासिल किए बगैर, अल्लती यजूज़ु मअहा तफसीर, के जिन उलूम की वजह से तफसीर करना जायज होता है। शुरू में हमने पढ़ा कि कुरान करीम की तफसीर के लिए 15 उलूम की जरूरत है। तो जो बंदा उन उलूम को जानता ही नहीं है सिरे से, और वो बंदा कुरान करीम की तफसीर कर रहा है और उन 15 उलूम में से किसी इल्म के साथ तफसीर नहीं कर रहा, तो ये वाली तफसीर तफसीर बिर राय कहलाएगी, और इसकी वजह से कुरान करीम की तफसीर करना दुरुस्त नहीं होगा। वस्सानी, दूसरे बात हजरात फरमाते हैं कि तफसीर बिर राय होती है तफसीरुल मुतशाबही ला यअलमुहु इल्लल्लाह, उन मुतशाबिहात की तफसीर करना कतई तौर पर कि जिनकी मुराद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यानी वो मालूमुल मानल लुग़वी गैर मालूमिल मुराद शरई हो, या गैर मालूमिल मानल लुग़वी व गैर मालूमिल मुराद शरई हो। जैसे हुरूफ मुक़त्ताआत हैं, लुग़वी माना भी मालूम नहीं, मुराद शरई भी मालूम नहीं। और जो आयात मुतशाबिहात हैं, अर्रहमान वलल अर्श इस्तवा वगैरह, तो ये इनका माना लुग़वी मालूम है लेकिन मुराद शरई मालूम नहीं। कोई बंदा कतई तौर पर, यकीनी तौर पर ये कहे कि इनकी तफसीर यही है, अर्रहमान वलल अर्श इस्तवा का माना सिर्फ यही है जो मैं कह रहा हूं, तो अगर कोई बंदा मुतशाबिहात की तफसीर करेगा और कतई तौर पर करेगा, यानी ये कहेगा कि बस इसका यही माना है जो मैंने तुम्हें बता दिया, तो ऐसी तफसीर करने वाला ये तफसीर बिर राय कर रहा है जो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि किस्म ही मुतशाबे है। मुतशाबे होता वही है कि जिसका जो चीज मुश्तबे हो जाए, पता ना चले जिसका, बस अल्लाह के इल्म में हो, अल्लाह के रसूल के इल्म में हो, अल्लाह ने उसका इल्म दिया ही नहीं है, मुराद शरई मालूम ही नहीं है, अल्लाह ने बताई ही नहीं है,
تو کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ نے تو نہیں بتائی لیکن مجھے پتا چل گیا ہے لہذا قطعی طور پر یہی ہے، تو ایسا بندہ یہ تفسیر بالرائے کرنے والا ہوگا۔ الثالث، تیسرا جو تفسیر بالرائے کی تعریف ہے، التفسیر المقرر للمذہب الفاسد، ایسی تفسیر کہ جو کسی مذہب فاسد کو پختہ کرنے کے لیے ہو، ثابت کرنے کے لیے ہو، بِأَن يُجْعَلَ الْمَذْهَبُ اصلاً، کہ وہ اپنے اس مذہب کو اصل بنا لے، وَالتَّفْسِيرُ تَابِعًا، اور تفسیر کو اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے تابع کر دے۔ ایک بندہ کہتا ہے بھئی میرا یہ نظریہ ہے، نظریہ پہلے بنا لیا، اب اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کو اکٹھا کرنا شروع کرے، ان میں سے کسی آیت کی ایسی تفسیر کر دے کہ جو اس نے پہلے سے مذہب بنایا ہوا تھا وہ مذہب ثابت ہو جائے، ایسی تفسیر کی اجازت نہیں، یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ تفسیر کو اصل رکھنا ہے اور مذہب اسی تفسیر کے تابع بنانا ہے۔ بھئی قرآن میں یہ آ گیا، اب یہ میرا عقیدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے اب قرآن میں دیکھو ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور پھر وہ اپنے مذہب فاسد کو تو اصل بنائے اور تفسیر کو اس کے تابع کرے، پھر جس طرح بھی وہ کھینچ تان کر قرآن کریم کو اپنے مذہب فاسد پر چسپاں کرنے کی پوری کوشش کرے، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ الرابع، چوتھی، التفسیر بأن مراد اللہ قضا علی القطع من غیر دلیل، بغیر کسی دلیل کے کسی آیت کی تفسیر میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس سے اللہ کی قطعی مراد یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ کیسے کرنا؟ من غیر دلیل، بغیر کسی دلیل کے۔ ہاں اگر دلیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ خود اللہ فرما رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، دلیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحابہ، تابعین، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی دلیل کے بس یہ کہنا کہ بھئی اس سے اللہ کی مراد صرف یہی ہے، بھئی دلیل کہتے ہیں دلیل کا مجھے نہیں پتا ہے یہی، تو یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی۔ والخامس، اور پانچویں، التفسیر بالاستحسان والہوى، اپنی خواہش اور پسند کے مطابق تفسیر کر دینا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض نام نہاد لوگ ہیں وہ اس طرح کی کر دیتے ہیں کہ بھئی روزہ تم نے رکھنا ہے، گرمیوں کے دن آ گئے ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو رمضان کے ان روزوں کو پھر رمضان، شعبان، شوال اسلامی مہینوں کے ساتھ نہ رکھو، بلکہ ان کو رکھ لو انگریزی مہینوں کے ساتھ۔ فروری کے اندر موسم ٹھنڈا ہے تو اپنے رمضان والے جو روزے ہیں انہیں آگے لے جاؤ، فروری میں جا کر رکھ لو، ثواب اللہ نے دینا ہے، جو اللہ رمضان میں ثواب دے سکتا ہے گرمیوں میں تو وہ اللہ سردیوں میں بھی دے گا، جیسا کہ غامدی صاحب وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تفسیر ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی تفسیر کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس پر بھی دلیل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، جامع ترمذی، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیہ، اس کے تحت حدیث نمبر 2951، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات کہے، اپنی طرف سے کوئی بندہ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ ایک بات ہے صحابہ کی، صحابہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، صحابہ اللہ کے نبی سے سن کر کہہ رہے ہیں، تابعی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ صحابہ سے سن کر، صحابی رسول سے سن کر، اور رسول اللہ کی مراد سے مطلع ہونے کے باوجود کرتا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ مثلا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی علمی نسب نہیں ہے کہ اس نے اساتذہ سے سنا ہو، پڑھا ہو، جیسے ہمارے ہاں انجینئر محمد علی مرزا ہے یا اس طرح کے اور گمراہ لوگ ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی مجھے یہ بات یوں ہی سمجھ آ رہی ہے، میں علمی کتابی بناؤں، تو ایسی چیز، ایسی تفسیر کرنا یہ تفسیر بالرائے ہے اور حرام ہے۔ بلکہ جامع ترمذی میں اس سے آگے جو حدیث آ رہی ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ، جس بندے نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے پیش کی قرآن کی تفسیر کے طور پر، فَأَصَابَ، اگرچہ وہ ٹھیک بھی ہوئی، فقد اخطا، تب بھی اس نے غلط کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بات واقعتاً اسی طرح ہے یا نہیں، یہ اس کا تکا لگ گیا، تک بندی کی ہے، اندازہ ہے، تخمینہ ہے۔ تو اگر قرآن کو اسی طرح تخمینے کے طور پر ہر بندہ بیان کرنے لگے تو پھر ہر بندہ کہے گا بھائی اندازہ لگا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو۔ تو ایسے اندازہ لگانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اگرچہ وہ ٹھیک بھی ہو تب بھی منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس سے ایک لوگوں کی عادت بن جائے گی اور وہ جگہ جگہ اپنے اندازے ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ چند عربی تفاسیر کا تعارف۔ اب اصول تفسیر میں آخری بحث یہ ہے کہ کون سی تفاسیر کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1، تاویلات اہل السنت، یہ امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 933 ہجری میں ہے۔ علم عقائد کے کلام کے بڑے معروف امام ہیں۔ معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کرنے کی وجہ سے ابو الحسن اشعری کے بعض ان افکار کا جن کا دفاع کرنا ادلہ شرعیہ میں مشکل تھا، تو حضرت امام ماتریدی رحمہ اللہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ معتزلہ کی تردید، اہل سنت کے افکار کی تائید میں راہ اعتدال اختیار فرمائی۔ فروعی مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ تاویلات اہل سنت کے نام سے ان کی ایک تفسیر موجود ہے۔ خصوصیات یہ ہیں، 6 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، آیات میں ممکنہ احتمالات کو ذکر کرنے کے بعد ہر احتمال پر علمی مناقشہ کرتے ہیں، علمی بحث کرتے ہیں، اور صحابہ، تابعین اور ثقہ مفسرین کے اقوال کو لا کر راجح قول کا تذکرہ یوں کرتے ہیں والاصل عندنا، یا کہتے ہیں وعندنا، اصل بات ہمارے ہاں یہ ہے، تو راجح قول کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں اگر کسی غیر اہل سنت نے کی ہے تو اس کا نام صراحت کے ساتھ لیتے ہیں، مثلا ابو بکر الاسہم یا جعفر بن حرب، یا اگر کسی فرقے نے نام لیا ہے، فرقے نے کوئی غلط تفسیر کی ہے جو غیر اہل سنت ہے تو اس کی بھی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں، مثلا معتزلہ، کرامیہ، خوارج، پھر اس شخص کا یا اس فرقے کا نظریہ دلائل عقلیہ نقلیہ سے رد کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب کوئی آیت کسی فقہی مسئلے سے متعلق ہو تو اس کی تفسیر اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ فقہی مسئلہ ہو تو دیکھتے ہیں کہ اس فقہی مسئلے کے اندر امام صاحب نے اپنے اجتہاد سے اس کو کیسا سمجھا ہے، پھر اسی امام صاحب کے اجتہاد کو ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 4، آیات قرآن کی تعویلات کرتے ہوئے مختلف قراتوں کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ان میں سے کون سی قرات متواترہ ہیں، کون سی مشہورہ ہیں اور کون سی شاذہ ہیں۔ آیات کی تفسیر کے دوران جب لغوی معنی کی ضرورت ہو تو اپنا رائے ضرور بیان کرتے ہیں، کیونکہ لغت کے بھی امام ہیں۔ نمبر 6، ان کے دور میں اگر کسی نے ان پر رد کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کیا ہو تو اس کی غلطی پر بھی تنبیہ ضرور کرتے ہیں کہ بھئی فلاں میرے ہم اثر نے میرے اوپر رد کیا ہے لیکن اسے اس مقام پر غلطی لگی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس میں عقائد، نظریات بیان کیے گئے ہیں، ساتھ ساتھ فقہی مسائل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، احکام القرآن، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ بڑے امام ہیں، اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا۔ قرآن کریم کی تفسیر کو قرآن کریم سے یا حدیث مبارکہ سے، آثار صحابہ سے ذکر کرتے ہیں۔ متعدد تفسیری اقوال میں مطابقت کا خیال کرتے ہیں کہ ایک قول یہ ذکر کیا، دوسرا ایسے طور پر بیان کرتے ہیں کہ دونوں اپنے اپنے مقام پر درست قرار پائیں۔ نمبر 3، لغوی معنی کو اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے قرآن کریم کی مراد سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، اختلافی اقوال میں مذہب احناف کو دلائل کی قوت سے ترجیح دیتے ہیں۔ تیسری تفسیر ہے تفسیر مفاتیح الغیب، امام رازی رحمہ اللہ کی، اسی کو امام تفسیر رازی بھی کہتے ہیں اور تفسیر مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں۔ بہت
बड़े दर्जे के मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, फ़कीह हैं, फ़लसफ़ी हैं। ईरान के एक शहर रै के अंदर पैदा हुए। आपके वालिद ज़ियाउद्दीन उमर रहमहुल्लाह खतीब थे, इसलिए आपको इब्नुल खतीब भी कहा जाता है। इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं। मुतज़िला के अक़ैद के खिलाफ तबलीग के लिए गए, वहां से बुखारा समरकंद जाने पर मजबूर हुए। 1190 में गजनी और पंजाब का दौरा किया, फिर हिरात में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की और एक मदरसे में शेखुल इस्लाम की हैसियत से तदरीस में मसरूफ हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह आपके सरपरस्त थे। हास्तों ने आपको जहर दिया, जिसकी वजह से आप वफात पा गए। इल्मुल कलाम में इनकी मशहूर तसनीफ है असासुत तक़दीस। इस तफसीर का असल नाम मफातिहुल गैब है, लेकिन तफसीर कबीर और तफसीर राजी के नाम से भी मारूफ है। इसकी खसूसियात इल्मुल अक़ैद को मुकम्मल दलाइल के साथ बयान करते हैं। कोई अकीदा आ जाए, आयात कुरानिया से अगर किसी गुमराह फिरके ने इस्तिदलाल किया हो तो उसका रद्द करते हैं। इम्कानी तौर पर जो एतराज हो सकते हैं, यानी मुमकिन तौर पर, उनको सवाल जवाब की सूरत में जिक्र करते हैं। फलसफा, मंतिक और दीगर उलूम की बहसें भी इसमें जिक्र करते रहते हैं। तफसीर मदारिक, मदारिकुत तंजील इमाम नसफी रहमहुल्लाह की है। पूरा नाम अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद अन नसफी अल हनफी है। मुतकल्लिम यानी इल्म कलाम के माहिर थे, जाहिद, मुत्तकी, परहेजगार। तफसीरुल कुरान बिल मासूर को तरजीह देते हैं, यानी तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल अहादीस, तफसीरुल कुरान बि अक़वाल सहाबा, इन सब को तफसीर बिल मासूर कहते हैं। आयात अक़ैद की खूब तौज़ीह करते हैं। बातिल गुमराह फिरकों के इस्तिदलाल को जिक्र करके जवाबात जिक्र करते हैं। फ़िकी मसाइल को हनफी नुक्ता नज़र से बयान करते हैं। तफसीरुल कुरानिल करीम ये इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की है और बहुत अच्छी तफसीर है। इमाम सयूती फरमाते हैं लम युअल्लफ अला नमतिही मिसलुहु, इस तर्ज पर दूसरी तफसीर नहीं लिखी गई। इमाम जाहिद बिन हसन कौसरी फरमाते हैं हुआ मिन अफयदी कुतुब तफसीर बिर रिवाया, तफसीर इब्न कसीर को तफसीर बिर रिवायत में सबसे ज्यादा मुफीद किताब पाया। मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी वो फरमाते हैं कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान का मुसन्निफ इसमें एहतमाम करते हैं। फिर तफसीरुल कुरान बिल अहादीस नबविया का असानीद पर बहस करते हैं। अक़वाल सहाबा ताबीन भी लेकर आते हैं। तफसीर का मुख्तसरन तर्ज ये है कि आप दौरान बहस जरा तादील के उसूलों के मुताबिक सही रिवायात को ज़ईफ़ रिवायात से निखार कर पेश करते हैं। आयात का शान नुज़ूल भी बयान करते हैं। आयात अहकाम की तफसीर में फ़िकी मसाइल पर बहस करते हैं। फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ी अक़वाल को दलाइल के साथ बयान करते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर लुगत अरब से इस्तिदलाल करते हैं। कुरानी आयात की तफसीर करते हुए हस्ब मौका इख्तिलाफ़ क़िराअत, एराब, सरफ़ी, नावी, तरकीब की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं। नासिख मनसूख आयात की वजाहत करते हैं। मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा के इख्तिलाफ़ी आरा और जमहूर की तायद में अपने नुक्ते नज़र का इजहार भी करते हैं। इसराइली रिवायात के बारे में जमहूर का मौक़िफ़ बयान करते हैं। तो वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ये जो मेरे ख्याल में एक वर्क बचा हुआ है, अगर आप हज़रात थक नहीं गए तो इसके आज ही मुकम्मल कर लेते हैं, और अगर आप थक गए हैं तो फिर इसे कल पढ़ लेंगे। क्या फरमाते हैं? मेरे यहाँ तो दिन निकला उस्ताद जी, मुझे तो कोई हमारे यहाँ उस्ताद भी जी थोड़ी देर आखिरी में सबक निकलने। और सवालात कल कर लें उस्ताद जी। आखिरी सबक और इन तमाम असबाक के मुतालिक जो सवालात होंगे कल वक्त भी मिल जाएगा उस्ताद जी सवालात का। और कोई भाई इजाज, आप क्या कहते हैं? भाई इजाज मेहदी। जी उस्ताद मोहतरम, माजरत खा हूँ, वो आंख लगी थी एकदम। ओहो, अच्छा जी। हमारा एक सुन वर्क रहा बचा था हुआ है। जी जी, जी। हमारा एक वर्क बचा हुआ है कि पता चल रहा है कि अभी कर लें कि बाद में करें। अरे उस्ताद जी कर दें, एक पेज में अब क्या है, बस कर कर लेते दें, हैं मेरा उस्ताद तो जी। मशवरा है। अच्छा हो गया थोड़ी देर आपके और सो बाद जाएं, से तो मेहदी आंख भाई खुल थोड़ी गई। देर और सो जाएं। कोई और कुछ कहना चाहे? उस्ताद जी मेरी तो राय है कल ही करें। रहने दे, कल कर लें।
उस्ताद जी इसको तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। नहीं शाबाश भाई। ये वाली राय उस्ताद सही जी नहीं है। कल करें सो तो जी जो भाई कल हम करें खुद अमीन ही सो पढ़ आप लेंगे। अब करें सो आज भाई अमीन, एक मिनट भाई जान, एक मिनट भाई अमीनुल्लाह, आपने खूब बात की है। ये जो एक वर्क आखिर में बचा हुआ है हम खुद पढ़ लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। जो उस्ताद ने 60 सफ़े पढ़ाए हैं उसका कोई नामो निशान भी ना रहा। नहीं उस्ताद जी इसमें ये है ना कि ये तो तफसीरों के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है ना, तो इसको तो मतलब ये है कि खुद भी पढ़ सकते हैं। कोई उसमें अच्छा ऐसी चीज हुई तो वो आपसे पूछ भी लेंगे। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। मेरे ख्याल में आ, कल पढ़ पढ़ा दें लेंगे उस्ताद। इंशाल्लाह। कल कल पढ़ लेंगे कल इंशाल्लाह। अपने वक्त में पूरा हो जाएगा। फिर मुफ्ती यूसुफ साहब से आप कह दीजिएगा भाई खालिद कि वो अपने वक्त में पढ़ाएंगे। कल हम अपने वक्त में मुकम्मल कर लेंगे। जी बहुत बेहतर। जी ठीक। आपके यहाँ दिन निकला हुआ है, आप दिन की रोशनी देखें, हमारे ऊपर रात छाई हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि उस्ताद जी वबरकातुहू। जमाना एक नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी जमाना एक नहीं। वक्त तो एक है ना। जी जी। अस्सलाम। जी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।